بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے اس مبالغہ میں اس تعارف پہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو انہوں نے کہا. ایک برنارڈ شاہ کا جملہ ہے کہ ہیپی از دا مین ہوز ہابی بیکمز ہز پروفیشن. تو جسٹ ویری لٹل اباؤٹ مائی سیلف کہ میں سول سروس میں ہوں اور آج کل میری پوسٹنگ ہے ڈی جی لائبریری کے طور پہ. تو مختار مسعود صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ جہاں پر آپ کے فرض منصبی اور آپ کے شوق کی سرحدیں مل جائیں اس کو خوش بختی کہتے ہیں. فرض منصبی اور خواہش قلبی. فرض منصبی اور خواہش قلبی. تو یہ خوش بختی ہے کہ میں کچھ عرصے سے اس پوزیشن کے اوپر ہوں. شاید ان کا اشارہ اسی طرف تھا. جب ٹرانسفر ہو جائے گی پھر وہ ذاتی طور پہ یہ شوق انشاءاللہ جاری رہے گا اور ہم جہاں جائیں گے وہ انشاءاللہ محفل اسی طرح سے ہوگی. اور اس پوسٹنگ سے پہلے بھی یہ شوق جاری ہو سکتا جی جاری تھا اور ظاہر ہے اسی سے پتہ ملتا ہے نشان منزل کا. پھر بھی پر پھیلا کر گلستان کھلا دیں گے. واہ بہت عمدہ. محترمہ زوبی انور صاحبہ جب تشریف لائیں تو وہ داستان بڑی دلچسپ ہے کہ ہمارے کسی مشترکہ ریفرنس سے تو میں کسی کام میں مصروف تھا, کچھ مجھے کسی دوسرے شہر جانا تھا. اچانک انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں اور اس کے علاوہ میرا یہ تعارف ہے اور یہ میری کتاب ہے. تو میں نے سرسری سا اس کو دیکھا تو اس کے بعد میں مجھے بیٹھنا پڑا اور پھر ہم نے اس کتاب کو اسی وقت کافی سارا دیکھا. اور پھر یہاں پہ پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے پھر ان پہ ایک ٹی وی پروگرام کیا اور پھر یہ سلسلہ پھیلتا گیا. مجھے خوشی ہے کہ ان کی اس کتاب میں اس کام میں کوئی تھوڑا سا میرا بھی حصہ ڈال گیا ہے. اب میں صرف چند باتیں کروں گا بڑی کوئکلی. جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مشابہت کی حد تک ہے کہ خلیل جبران صاحب نے بھی اسی طرح کے پیسز لکھے ہیں, اقتباسات لکھی ہیں, اقتباسات لکھے ہیں, ون پیجر لکھے ہیں. اور اس کی کتاب دا پروفٹ یا پیغمبر کے نام سے تھی اور اسی طرح کے وہ دل سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جو محترمہ زوبیہ انور لکھتی ہیں. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر وہ ایک گھریلو خاتون ہے, اس کے ساتھ ان کا تعلیم کا جو شعبہ ہے اور میں حیران ہوں کہ ان کے اندر یہ تخلیق کہاں سے پنپ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بہت سارے ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود یہ ان کے دل میں یہ چیز آئی, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خدائے پاک نے ان کے دل میں یہ چیز ڈالی. تو یہ خوشبو ہے, سادہ زبان ہے اس کی. اور اس کی طرف یہاں پہ ایک ہمارے بہت محترم مقرر نے اشارہ کیا کہ اس کا انگریزی ترجمہ بہت عمدہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ترجمہ آگے نکل جاتا ہے اور اصل تحریر پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ انگریزی ترجمہ زیادہ عمدہ ہے اور یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ اردو زبان میں بھی انہوں نے اپنے جو قیمتی خیالات کا اظہار کیا, ان مسائل کو سمجھا اور خاص طور پہ جو انہوں نے اپنے دیباچے میں مینشن کیا کہ اپنے بچوں سے شامل وغیرہ سے انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ آج کی نئی نسل کیا ہے اور ایگزیکٹلی وہ کیا چاہتی ہے, اور پھر اس کو انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروایا. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن بازی لے گئی, اور لیکن اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ مصنف یا مصنفہ کی ذات پہ زیادہ بات کرنے کی بجائے کم از کم میں اس چیز کا قائل ہوں, اور آج کل ماڈرن پوسٹ ماڈرن تھیوری بھی یہی ہے کہ متن کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اور متن جو ہے وہ مصنف کی تخلیق کار کی شخصیت سے الگ ایک تخلیق بن جاتی ہے اور اس کی اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. تو ہم تھوڑا سا چند منٹوں میں دیکھتے ہیں کہ مصنفہ نے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور وہ کہاں پر اپنے آپ کو پلیس کرتی ہیں. بالکل شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ حسین منصور بن حلاج کا حوالہ دیتے ہوئے کہ میرے ہاتھ قلم کر دیے گئے مگر میں تجھے چھو رہا ہوں, میری آنکھیں بجھا دی گئیں مگر میں تجھے دیکھتا ہوں, میرے پاؤں کاٹ دیے گئے مگر میں تیری طرف آ رہا ہوں. تو یہ اس طرح انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہے بڑی بڑی شخصیات سے. اب میں چند اقتباسات چھوٹے چھوٹے ہیں, ریڈیبل ہیں. آپ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی صفحے کو کھولیں آپ اس کو باغ و بہار پائیں گے اور کہیں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی ختم کر سکتے ہیں. یہ کتاب اس طرح کی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کو پڑھوا لیتی ہے.
تو یہ ایسی کتابیں کم ہوتی ہیں. بہت سارے معاملات ہیں. اس میں ایک اور طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انہوں نے بہت سے بظاہر بے باک موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے، جیسے خودکشی ہے، جیسے مرد عورت کے تعلقات کی نزاکتیں ہیں، محبت ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بندہ جب تک اندر سے پوری طرح سے کلیئر نہ ہو، پاک باز نہ ہو، وہ کبھی بھی اس طرح سے اتھارٹی کے ساتھ کمنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک ان کی شخصیت کا اعزاز ہے کہ اتنے مشکل موضوعات کو، نازک موضوعات کو بھی انہوں نے اب اتنے عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس میں ہماری تہذیب بھی قائم رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان موضوعات کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے. سب سے بڑی خوبی اس کی سلاست ہے، فصاحت ہے اور بلاغت ہے. کم الفاظ میں انہوں نے بعض اوقات ایک جیسے سوشل میڈیا کی پوسٹ ہوتی ہے، صرف اتنے ہی یعنی الفاظ میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا مدعا ادا کیا. ذرا یہ دیکھیے گا. خود فریبی. بیوقوف انسان دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر زندگی کی حقیقت سے کنارہ کشی کرتے ہوئے حسد، غیبت اور چلاکیوں کا سہارا لیتے ہوئے جھوٹ پر مبنی زندگی گزارتے ہوئے بہت سے انسانوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش میں مشغول رہتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ مکار انسان اپنی زندگی کے ڈرامے کی 2 اقساط کے بعد ہی پہچانا جاتا ہے. یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ لوگ اس کی ذات کا بھرم رکھتے ہیں اور چالاکیوں کا جال بنتے بنتے نادان شخص ایک دن جہالت کے اندھیرے کنویں میں گر جاتا ہے، جس سے وہ دکھوں کا نام دے کر خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ کتنی سچی بات ہے. ایک اور ہے قبر میں مراقبہ. اور یہ اگر آپ نے مختار مسعود کی آواز دوست پڑھی ہو یا اس طرح کی باقی کتابیں جو ہمارے مجموعی ادبی کلچر کا حصہ ہیں، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور اس میں بڑی بڑی باتیں انتہائی سہولت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. آگے میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس پہ جتنے نشان میں نے لگائے ہوئے ہیں وہ سارے سناؤں، لیکن طوالت کے خوف سے میں یہ سارا میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں اور اس پہ بات کر سکتا ہوں. لیکن میں 3-4 اور اس طرح کی مثالیں دے کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. دوستی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ اگر آپ کسی کا اچھا دوست بننا چاہتے ہیں یا کسی کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں دوستی کو وعدہ کی ضرورت نہیں ہوتی. دوستی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنانے کا ہتھیار ہے. حیات کی تنہائی میں دوست لبوں پر مسکراہٹ اور دل میں سکون اتارتے ہیں. کانوں پر قبضہ کرنے والے لوگ زندگی کا وقت ضائع کرتے ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو زندگی کے سفر میں رواں دواں رکھے. ناراض ہونا دشمنی کی علامت ہے. اختلاف رائے دوست کا حق ہے، لیکن ناراضگی صرف ذہنی اذیت کا نام ہے. اس طرح کے ہیرا تراش فکرے آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. ایک اور مثال ہے بھکاری. رب بھی مسکراتا ہوگا کہ انسان دنیا کے ڈرامے میں بادشاہ کی بجائے فقیر کا کردار لینا پسند کرتا ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے، جب ہم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، عالمی ادب کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اردو ادب کے پڑھتے ہیں، رشین ادب کے پڑھتے ہیں، ناصر عباس نیر موجود ہیں جن نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا اور بہت سارے ان کے پلان میں شامل ہیں، اور شاعر بھی ہیں، تخلیق کار ہیں. جی سوری ناصر، آج وہ ان کی فیس بک پوسٹ پڑی ہے وہ جو بلوچستان والے واقعے پہ، تو سوری شہزاد نیر صاحب ہمارے دوست ہیں. ہاں اپالوجیز، آئی ایم سوری. لیکن یہ ہے کہ بہرحال نیر نام کے جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، خوبصورت دل کے مالک ہیں. اور ہمارے شہزاد نیر صاحب تو جناب میں جس طرح ذکر کر رہا تھا بہت عمدہ کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، شاعر بھی بہت عمدہ ہیں، ایوارڈ یافتہ بھی ہیں. تو یہ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹے جملے لکھنا بڑا مشکل کام ہے. مولانا ظفر علی خان کو کسی نے کہا کہ آج کل آپ بہت لمبا لکھ رہے ہیں، طویل لکھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس مختصر لکھنے کا وقت نہیں ہے. ظفر علی خان نے، اچھا ٹھیک ہے تھینکس فار کریکشن. بات ایک ہی ہے کہ دونوں بڑے لوگ تھے اور بڑے لوگوں کے پاس جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر لکھتے ہیں. اب اتنا وقت کہاں کہ مختصر لکھتا اتنا بالکل. اور فیصلہ بھی نہیں لکھتے تھے، لیکن اب جیل میں انہیں قدرت نے بند کیا تو پھر ان کی ایسی تخلیقات سامنے آئیں جس کے بعد پروفیسر فیض احمد فیض سے وہ فیض صاحب ہوئے. بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی. بیکاری پہ لکھتے ہیں کہ رب بھی مسکراتا ہوگا کہ انسان دنیا کے ڈرامے میں بادشاہ کی بجائے فقیر کا کردار لینا پسند کرتا ہے. ہوس کی شراب.
ہوس کی شراب اور شراب کا جسم لے کر تکبر کی چال میں لاتعداد لوگوں کو پیروں تلے روندتا ہوا جسم خاک کی گناہوں کی دلدل میں ایسا غرق ہے کہ خاک ہونے تک زندگی کی سزا کو جزا سمجھتا ہوا انسان آخر کار خشک پتے کی مانند ہوا کی نظر ہو جاتا ہے، مگر فنا تک کا سفر بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو بڑا ضروری ہے کہ نظر بظاہر محترمہ مصنفہ وہ آپ کو کوئی بہت زیادہ صاحب مطالعہ نہیں لگتی، مطلب جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بڑا انگریزی ادب کا مطالعہ ہو، روسی ادب کا مطالعہ ہو، اردو ادب کو جذب کیا ہو، اردو شاعری کو جذب کیا ہو، بہت ساری زبانیں آتی ہوں اور آپ بڑا فلسفی میں سے گزر کے آئے ہوں۔ یہ ان کے اندر کی آواز تھی، بلا شبہ ان کی ڈگریاں بھی ہیں، بلا شبہ وہ پڑھاتی بھی ہیں، بلا شبہ ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، دنیا کا بھی ہے، دین کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنے شستہ شائستہ اور پاکیزہ جملے لکھنے اور ایک اپنے اسلوب کے ساتھ لکھنے، کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس کتاب دل پڑھ لی ہے، بلا شبہ بلا شبہ۔ اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ ان کا ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ کیا جائے کیونکہ یہ رجحانات مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت ہو گئے ہیں اور ان کا ایک شذرہ ہے خودکشی۔ چھوٹی سی بات پر بہت سخت سزا دی اس نے، وہ تو دل کا محرم تھا، اپنی روح کی شدت سے دل کے سمندر سے نور کے موتی چنتا تھا جو خود کو خود سے دور کر کے ایک لمحے میں تنہائی کے سمندر کے کنارے پھینک دیا اور دور سے دیکھنے لگا کہ محبت کی دیوی کیسی ہے۔ سنو روح کی فریاد سنو، کہتی ہے ابھی پتھروں میں پڑی ہوں، لہریں مجھ سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہیں، سورج ابھی غروب نہیں ہوا اور اس سے پہلے کہ میں ڈوب جاؤں واپس آ جاؤ، معاف کر دو اس غلطی کو جو میری تھی ہی نہیں، اور کسی کی جان بچانے کے لیے دوست کا دل دکھانا اس کا حق تھا اور تم نے اسے جانے بغیر، سمجھے بغیر، سنے بغیر اور اس کی خاموشی سے بات کیے بغیر اتنی بڑی سزا دے دی۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جس کو اس نے دور کرنے کے لیے محنت، عقل اور وقت کا استعمال کیا وہ تو اس کی ہر سانس میں ہے۔ سانس کو خود سے جدا کرنا خودکشی ہے، اور جس رب کا تم نے ذکر کیا اس کے نزدیک تو خودکشی حرام ہے۔ واہ، کیا خوبصورت۔ میرا خیال ہے کہ یہ بجلی کا جانا اس بات کی علامت ہے کہ مجھے اب بس کرنا چاہیے۔ اشارہ ہے جی، بڑا بلیغ اشارہ ہے۔ ایک آدھا اور پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور وہ میں انگریزی میں پیش کروں گا تاکہ اس کے بھی ترجمے کے معیار کا ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہو جائے۔ اور یہ ان کا ایک پیس ہے، سپرنگ ان آٹمس یلو سیزن۔ میرے خیال میں اب میری اصلاح کافی ہو رہی ہے۔ میں پی بی شیلی نے کہا تھا کہ if autumn comes can the spring be far behind? if the autumn comes can the spring be far behind؟ تو اسی طرح سے مختنہ میں لکھا ہے سپرنگ۔ ٹھیک ریفرنس ہے سر سر، ٹھیک ہے سر، اچھا مہربانی، اچھا ٹھیک ہے۔ If winter comes, can spring. If winter come، دیکھا نا اصلاح آ گئی۔ If winter come can spring be far behind؟ اسی طرح سے ان کا ہے۔ بہرحال جب آپ زبانی گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ چھوٹے موٹے تسامحات ہو جاتے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور یہ سپرنگ ان آٹمز یلو سیزن، سم ٹائم دا ہارٹ بیکم سائلنٹ by like the roar of the sea, a feeling remains to every heat of the heart. When would the meeting take place again, that the soul does not know, but the glorification of the prayers, the meditation continues. The universe is compliant to God's orders, and the human being does not acquire knowledge from the universe. The restless eagerness of remembrance and memories is the union of love. When the soul begins to feel heavy and get tired, it is granted the gift of love. The soul does not wish to remain separated. The question of a human being are answered. The heart's memories are refreshed. آپ کو متن کی قرأت سے اس بات کا شاید تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہو، جو کہ میں نے حقیر سی کوشش کی ہے کہ اس کتاب کی خوبیاں کیا ہیں، اس میں کس طرح کے دلی، خالص، پاکیزہ اور سچے جذبات بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ مختصر سی کتاب ہمارے ادب میں ایک ایسی
تحریک کا اشارہ بن سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے بچیاں نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ رائٹر نہیں بن سکتے، وہ بڑے ادیب نہیں بن سکتے، وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، تو آج اس طرح کے شذرات کی شکل کی جو تخلیقات ہیں، فیس بک سوشل میڈیا کی پوسٹ جیسی جو تخلیقات ہیں، مختصر یک سطری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ امپیکٹفل ہیں، اور آج کی تیز رفتار نسل کے لیے، زندگی کے لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کتابوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں محترمہ زوبیہ انور کا بے حد شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا کہ آپ نے مجھے اتنے تحمل سے سنا اور انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں صاحبان علم کی محفل میں یہاں پر موجود ہوں اور آپ سب کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا بھی کتھارسس کروں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اس طرح کی کتابیں اور اس طرح کے جو مصنفین ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے لیے نعمت الہی سے کم نہیں۔ تھینک یو۔